الله الرحمن الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها. آج جس طرح امیر المؤمنین قائد الغر المہجرین امام المتقین قبلۃ العارفین ابو الیتامى والمساکین ہوئی اخو رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخو مطلب بھائی امیر المؤمنین کی ولادت بسعادت کا روز ہے. عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ بصر اللہ قسیم النار والجنہ خازن علم اللہ یا قائد الصادقین الی الجنہ. مل کے صلوات پڑھ. امیر المؤمنین کے ویسے تو بہت القابات ہیں، جس طرح امیر المؤمنین کہ بی بی طاہرہ کی طرح امیر المؤمنین کے بھی بڑے القابات ہیں. ہم لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں لیکن القابات پورے نہیں ہو پاتے. شیخ صدوق نے یہ جملے کمال لکھے ہیں، کہتے ہیں اگر علی کو پہچاننا ہے تو چھوٹی موٹی باتیں نہ کہا کرو. علی اس ہستی کا نام ہے، یعنی اللہ کی کائنات میں اللہ کے علم کے خزانے دار کو علی کہتے ہیں. جو کل ایمان ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو کل کا کل ایمان ہو اسے علی کہتے ہیں. آدم سے لے کر قیامت تک تمام جنتیوں کو بہشت کا راستہ دکھانے والے کو بھی علی کہتے ہیں. بارگاہ کی رعد کی آیت نمبر آخری آیت ہے سورۃ رعد. وہ مصطفیٰ جو نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء نے 500 سے زیادہ معجزے دکھائے. جو معجزے دکھاتے گئے یہ انکار کرتے گئے، جو ان کی قوم تھی انکار کرتے گئے. سب سے عظیم 2 معجزے ہیں جو بارگاہ ربوبیت میں نبویت سے نبیوں کے کردار میں میرے رسول کو ملے. کہا میرے حبیب جیسا جیسا ماحول تھا ویسا ویسا معجزہ ہم نے نبی کو عطا کیا. یہ عرب اپنی زبان فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے ہیں، اپنی قوت بازو پر اپنے قوت پر ناز کرتے ہیں. پہلوان میدان میں اترتے ہیں، شمشیر چلاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو بجھاتے ہیں اور قوت بازو دکھاتے ہیں، اپنے طاقت دکھاتے ہیں. کہا میرے حبیب ہم نے تمہیں 2 معجزے عطا کیے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک عطرت اہل بیت. سبحان اللہ. عرب اگر تیرے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت کا تذکرہ کریں تو قرآن کی پیشکش کرنا، اور اگر اپنی شجاعت پر فخر کرنے لگے تو علی پیش کر دینا. رسالت پر امامت کا قرآن آیا. علی آتے ہیں جس آیت مجیدہ کی تلاوت کر رہے ہیں وہ یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. علی نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ہے. علی نے قرآن کو ایسے پڑھا، کبھی سوچا ہے قرآن نے علی کو کیسے پڑھا؟ دیکھیے قرآن میں امیر المؤمنین کا کردار کیسے بتایا گیا ہے. قرآن کے قصیدوں سے بھرا ہوا، قرآن علی کے قصیدوں سے بھرا ہوا. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں علی نہ ہو. جو گزرے ہیں وہ دیکھ لیتے تھے جب امیر المؤمنین کا ذکر کرتے تھے نا کسی مجلس میں، اگر پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پہ کون امیر المؤمنین کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، لیکن امیر المؤمنین کو کون مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن امیر المؤمنین کا ذکر کرتے تھے، جس کے چہرے کھل جاتے تھے سمجھتے تھے وہ مانتا ہے، جس کے چہرے نہیں کھلتے تھے سمجھتے تھے وہ. یہ آج کی محفل، آج کی جشن
کوئی عام نہیں ہے، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس کی مدحت و ولایت و محبت اور اس امام کی عظمت کا جشن ہے جس کو اللہ نے یعصوب الدین بھی بنایا ہے، امام المتقین بھی بنایا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، امیر المؤمنین ایک شخص نہیں ہے، ایک کردار ہے، ایک سیرت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والا بہترین وسیلہ میرا علی حیدر کا۔ دیکھیے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین کو دنیا کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو پیدا کیا تھا جس سے محمد بھی بنایا، وہ علی بھی بنایا۔ نور کو بنایا تھا جس کو حضرت ابراہیم کی صلب میں بھی رکھا، ادھر سے نکالا، پھر حضرت عبد المطلب کی صلب میں رکھا، ہر صلب سے گزارا ہے اور 12 حجابوں سے گزارا ہے اس نور کو۔ 12 حجابوں میں، کسی حجاب میں 10,000 سال، کسی حجاب میں 9,000 سال، کسی حجاب میں 8,000 سال، اسی طرح کسی حجاب میں 5,000 سال، اسی طرح اس نور کو رکھا۔ لیکن جب اس نور کو نکالا تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک نور کا حصہ عبداللہ کی صلب میں رکھا، ایک ابو طالب کی صلب میں رکھا، اور جو ابو طالب کی صلب میں رکھا تھا ادھر سے مرتضیٰ بنایا، اور اللہ کی صلب میں جہاں رکھا تھا ادھر سے مصطفیٰ بنا دیا۔ لائق ہے بات، نہیں سمجھ آتی لوگ کیوں چلتے ہیں علی سے، نہیں پتہ لگتا لوگوں کے کلیجے میں آگ کیوں لگتی ہے، کیوں؟ اور یاد رکھنا مومنین کرام، یہ اللہ کا کمال ہے، میرے رب کا۔ شیعوں، آپ پر اللہ نے کمال کیا ہے، لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں 12 چاندوں کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کی محبت سمجھیے، امیر المؤمنین کی محبت میں جس نقطے تک لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ اس نقطے تک، میں اپنے موضوع تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین کی محبت عام نہیں ہے۔ امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ پہ اعلان کر دیا تھا علی میرا پہلا جانشین ہوگا، اور پھر یوم الغدیر میں بھی اعلان کر دیا تھا علی میرا پہلا جانشین ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی آیت پڑھ کر۔ لیکن پھر بھی انہوں نے نہ مانا۔ مومنین کو حضرت نے اپنی زندگی میں مقرر کیا ہے، اپنی زندگی میں مقرر کیا ہے۔ مل کے صلوات کریں۔ خدا یاد رکھنا مومنین کرام، یہ آپ کا، یہ رب کا کمال ہے، لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں، یہ رب نے بنا کر عطا کیا ہے آپ کو، اللہ نے آپ کو بنا کر عطا کیا ہے۔ قبلہ صحت و سلامتی عطا فرمائے، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے قبلہ کو، مولانا تقی شاہ صاحب کو، کیونکہ انہوں نے ایک جملہ پڑھا، میں تیرا شکر ادا کیوں نہ کروں، کیونکہ تیرا کمال یہ کم ہے، تو نے بھری کائنات میں ایک ہی علی بنایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری کہتا ہوں کہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے، میں آپ کو کہتا ہوں اللہ نے علی کا نور کافر صلب میں رکھا۔ میں سوال کر رہا ہوں نا، علی کا نور کافر صلب میں کیا رکھا؟ کافر صلب میں رکھا نہیں، لیکن ہمیں حضرت ابو طالب ایمان پر تھے، لیکن وہ کافر نہیں تھے، کافر تھے بھی نہیں۔ جو کل ایمان ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں، اور جو کل کا کل ایمان ہو اسے علی کہتے ہیں۔ علی کا بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، علی کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ اس کائنات میں علی کی ماں آئی بیت اللہ کے باہر، بیت اللہ کے آگے، اپنے شکم کو کعبہ کی دیوار سے مس کیا، جب مس کر رہے تھے، لیکن میں آپ کو ایک جملہ یہیں پہ کہتا چلوں، آپ نے مس کیا اور آپ نے دعا پڑھی، کیا کہا؟ اے اللہ، میں تیرے ابراہیم خلیل اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے آدم پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے دادا خلیل اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اللہ کے دین پر ایمان رکھتی ہوں، تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں موجود ہے۔ امیر المؤمنین کی عظمت دیکھیے، یہ عظمت بتانا چاہ رہا ہوں۔
کہ امیر المؤمنین کو کہ شکم امیر المؤمنین کا واسطہ دے رہے ہیں، میری مشکل کو آسان فرما۔ بی بی کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے، دیوار کعبہ شک ہوئی، کھل گئی۔ کیوں کھلی؟ دروازے سے بھی جا سکتے تھے، دروازے سے نہیں گئی۔ سوالات ہیں، فلسفہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، دروازے سے جاتی تو مشرکین کہتے کہ خود اندر گئی ہیں، اللہ نے نہیں بولا، خود اندر گئی ہیں۔ اب خدا نے بلایا ہے تو دیوار شک ہوئی، کعبہ شک ہوا۔ لوگوں نے اس نشان کو مٹانے کی جتنی کوششیں کی لیکن وہ نشان نہ مٹا، جو سے دیوار کعبہ شک ہوئی تھی، وہ نشان نہ مٹا، آج تک وہ موجود ہے۔ کعبہ میں آج تک وہ نشان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کعبہ نصیب کرے، کعبہ کی زیارت سے حج نصیب کرے۔ یہ دیکھیے، بی بی اندر داخل ہوئی، اگر یہاں سے کوئی دیوار پھٹ جائے تو ہم بھاگ جائیں گے، لیکن بی بی اتنی ام الفضل ہیں، بی بی اندر چلی گئی ہیں، پیچھے نہیں ہٹی، آگے گئی۔ ساری دنیا پریشان ہے سوائے 3 لوگوں کے، 3 لوگ پریشان نہیں ہیں۔ جو بی بی اندر گئی وہ پریشان نہیں تھی، اور جو گھر بیٹھے ابو طالب ہے وہ پریشان نہیں ہے، اور ایک وہ جس کو وسیع ملا ہے، کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پریشان نہیں ہے۔ لوگ بیت اللہ کے پاس آئے، تالا کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلا۔ لوگ ابو طالب کے گھر گئے، ابو طالب کو دیکھ کہا دیکھو تیری بیوی اندر چلی گئی۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ اللہ نے بلایا ہے تو گئی، اللہ نے بلایا ہے تو گئی ہے، میرا اس سے رابطہ ہے۔ کہا کیسا رابطہ ہے؟ کہا یہ آنے والی رات ہے جس رات اللہ نے اپنی حجت کو تمام کرنا۔ اللہ نے اپنے گھر میں اپنے ولی کو ظاہر کرنا، اور کہا لوگوں، اللہ نے مجھے گھر میں کوئی عام بیٹا نہیں دینا، اللہ نے مجھے اپنے گھر میں وہ ولی دینا ہے جس کے جشن کے اندر اللہ نے کائنات کی ہر پاکیزگی کو سجا دیا، جس کے جسم میں اللہ نے ہر کائنات کی ہر پاکیزگی کو سجا دیا ہے۔ پیغمبر کا لقب ہے خاتم النبیین، پیغمبر کا لقب ہے خاتم النبیین، جس پر نبوت کا خاتمہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ سنو، آج کی شب اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جس پر رسالت کا خاتمہ ہے۔ میں آج کے ملا سے کہتا ہوں کہ ہماری اذانوں پر اعتراض نہ کر، ہمارے کلمے پر اعتراض نہ کر۔ نہ ہم نے علی کو بنایا ہے، نہ کلمہ ہم نے بنایا، ہم نے کعبہ بھی ہم نے نہیں بنایا، حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ کعبہ بھی اللہ کے حکم سے آیا، علی بھی اللہ کے حکم سے آیا، اور کلمہ بھی اللہ کے حکم سے۔ مل کے ایک آواز بلند صلوات پڑھیں۔ امیر المؤمنین اندر، جب بی بی اندر گئی ہیں، جب امیر المؤمنین پیدا ہوئے، امیر المؤمنین نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ جب 16 رجب المرجب کو جب دیوار کعبہ دوبارہ شک ہوئی، بی بی باہر آئی، اور امیر المؤمنین کا استقبال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المؤمنین کو دیا، جب بی بی نے نبی اکرم کو علی کو دیا، علی دیا، تو پھر اب کیا ہوا؟ اب علی ابی طالب نے اپنی آنکھیں پیغمبر پر ڈالی، پہلی نظر اپنی پیغمبر پر ڈالی۔ دیکھیے کتنی عظمت کے مالک ہوں گے علی ابن ابی طالب۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آخری جملہ، امام امیر المؤمنین کا ایک خطبہ عرض کر کے زحمت تمام۔ خطبہ امیر المؤمنین ہے، نفساتی خواہشوں اور لمبی امیدوں کے متعلق فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی کا ڈر ہے، دوسری امیدوں کا پھیلاؤ ہے۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ دیکھیے امیر المؤمنین کا خطبہ ہے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، مبارکباد دیتے ہوئے امیر المؤمنین کی مبارکباد دے رہا ہوں، علی کی سیرت کی مبارکباد دیتا ہوں، علی کی حق پر قائم رہنے کی مبارک دیتا ہوں، علی کے علم کی مبارک دیتا ہوں،
علی کی شجاعت کی مبارک دیتا ہوں، علی کی ولایت کی مبارک دیتا ہوں، علی کی وجود سخا کی بھی مبارک دیتا ہوں، علی کی کریمی کی مبارک دیتا ہوں، علی کے صلہ رحمی کی مبارک دیتا ہوں، علی کے کرم کی مبارک دیتا ہوں، علی کے عرفان کی مبارک دیتا ہوں، علی کی عبادت کی مبارک دیتا ہوں، علی کی ولا کی مبارک دیتا ہوں، علی کے تقوی کی مبارک دیتا ہوں، علی کے عمل کی مبارک دیتا ہوں، علی کی عبودیت کی مبارک دیتا ہوں، علی کی اطاعت کی مبارک دیتا ہوں، امیر المؤمنین کی امانت داری کی مبارک دیتا ہوں، علی کی داد رسی کی مبارک دیتا ہوں، علی کی داد رسی کی مبارک دیتا ہوں، علی کے انفاق کی مبارک دیتا ہوں، علی کے جہاد کی مبارک دیتا ہوں، علی کی حق گوئی کی مبارک دیتا ہوں، علی کی ہر صفت کی مبارک دیتا ہوں، ہر صفت کی مبارک دیتا ہوں۔ دیکھیے امیر المؤمنین نے کتنی جنگیں جتوائی ہیں، جنگ خیبر، جنگ احد، اتنی جنگوں پر نہیں پڑتا، ایک جملہ جنگ خیبر پر دیکھیے۔ جنگ خیبر کوئی عام نہیں ہے، جنگ خیبر وہ ہے جو خیبر کا دروازہ اٹھانا اور ہوتا ہے اور اکھاڑنا اور ہوتا ہے۔ اکھاڑنا وہ جو نیچے زمین میں دبا ہوا ہو اکھاڑو، اور جو اٹھانا ہوتا ہے وہ سمپل اٹھانا۔ اب امیر المؤمنین جو دروازہ 20,000 بندے 20,000 بندے کھولتے تھے ایک وقت میں کھولتے تھے اور اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن امیر المؤمنین نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک ہاتھ سے وہ دروازہ اکھاڑا ہے، اٹھانا نہیں ہے، اٹھایا نہیں ہے، اکھاڑا ہے، نیچے سے نکالا ہے۔ دیکھیے امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا، امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت ہے، نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تو اکھاڑا ہے۔ دیکھیے امیر المؤمنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، میرے اللہ ہمارے تمام حاجات قبول فرما، اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت فرما، بیماروں کی شفا یابی فرما، اولادوں کو اولاد کرینہ عطا فرما، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت فرما، یہ عزا خانہ تا قیام امام زمان حجت خدا آباد رہے، یہ محفلیں سجتی رہیں، یہ جشن منعقد ہوتے رہیں، یہ خوشیوں کی ساعت، یہ محبتوں کے لمحات، یہ علی کی ولایت کے راستے، اللہ ہمیں ان پر گامزن فرمائے۔ اللہ آپ جتنے مومنین مومنات ادھر مجلس پر تشریف لائے، جلسے پر تشریف لائے، جشن میں حاضر ہوئے، سب کی حاجات کو پورا کرے۔ دامی دلی سکنی جس نے جشن میں جتنا تعاون کیا، سب کے تعاون کو قبول کرے۔ فلسطین اور مظلوم مومنین کی مدد و نصرت فرمائے۔ آغا سید علی خامنائی کو حفاظت فرمائے، آغا سید علی حسین سستانی صاحب کی حفاظت فرمائے، آغا حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کی حفاظت فرمائے، مجتہدوں کی حفاظت فرمائے، مرجع اعظام کی حفاظت فرمائے، علماء کرام کی حفاظت فرمائے، علماء کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اللہ تمام عالم تشیع کی حفاظت فرما، تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اللہ بزرگان کو صحت و سلامتی عطا فرما، تمام مومنین کے گھروں کو آباد و شاد فرما، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ میرا عقیدہ ہے بہترین راستہ قبولیت دعا کا زہرا کے گھرانے پر صلوات ہے، مرتبہ